بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حابیل کے قتل ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کا صدمہ دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور نعم البدل ایک نیک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے شیس یعنی اللہ کا عطا توفہ رکھا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرمانبردار بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حق دعوت تبلیغ کی وصیت فرمائی اور انہیں دن رات میں جانے والی عبادات کو تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق عمل کرتے رہے اور اللہ رب العزت نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان پر اپنے پاس سے آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائے، جن میں سے 4 صحیفے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق تبلیغ دین کی فریضہ کو احسان طریقے سے سر انجام دیتے رہے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت فرمائی۔ انوش نے اپنے انتقال سے پہلے دعوت تبلیغ کی یہ ذمہ داری اپنے بیٹے کینان کو دی۔ پھر کینان نے اپنی وفات کے قریب اپنے بیٹے مہلائیل دعوت تبلیغ کا منصب سونپا۔ مہلائیل پہلے وہ آدمی ہے جنہوں نے شہر بسائے، مضبوط قلعے تیار کیا اور شیطان کے لشکروں کو پہاڑوں اور گنیوں میں منتشر کر دیا۔ ان کی حکومت 40 سال تک قائم رہی۔ مہلائیل نے اپنی وفات کے وقت وصیت کے ذریعے اپنے بیٹے یرد کو اپنے جانشین مقرر فرما دیا اور یرد نے اپنی وفات سے چند دن قبل ہی تبلیغ دین کا فریضہ کی وصیت اپنے بیٹے احنوک حضرت ادریس علیہ السلام کے حق میں فرما دی۔